السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے سننے والے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو انشاءاللہ اس کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام مبارکان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان مبارکان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا۔ ان حضرات ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا کیا عالم تھا، تو اس کا ایک جھلک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دوستو ایک روایت ہے جو مدارج النبوت میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تو عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کر لے، جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے وہ اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو دوستو اس صحابی مبارک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے وصال کے متعلق سنا، اس نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرما گئی، تو اتنی یہ اس کے لیے ایسی خبر تھی جس سے یہ بالکل غم سے نڈال ہو گیا، بہت تکلیف میں پڑ گیا۔ محبت جو عاشق ہوتے ہیں ان کی کیفیت یقیناً جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا محبوب وہ دنیا سے پردہ فرما گیا تو اس کی غم کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور اس پر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس صحابی مبارک کو بھی بہت تکلیف ہوئی جب اس نے یہ خبر سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو یہ سن کر وہ بے قرار ہو گئے۔ اسی طرح اسی اضطراب کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کیا کہ محبت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا، اس کا دیدار ہمارے آنکھوں سے اب دور ہو گیا۔ اے اللہ میرے آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتے، اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہا تو میرے یہ آنکھیں بھی لے لے۔ تو اس نے یہ دعا کی، تو چونکہ مستجاب الدعوات تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ وہ مبارک پھر نبی نہ ہو گئے۔ تو یہ واقعہ مدارج النبوت میں ذکر ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا ہی عالم تھا۔ یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو سنائی۔ ایک اور اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ذکر ہے مدارج النبوت میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت ایک ایسی غم کی کیفیت تھی کہ بہت سے صحابہ کرام کی ایسے گروہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، ان کی دیدار کے بغیر ان کو صبر و قرار نہیں آتا تھا۔ اس کا عشق اتنی زیادہ لیول پر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو دوستو وہ یہ برداشت نہ کر سکے، ایک گروہ صحابہ کرام میں ایسا بھی تھا جو یہ داغ مفارقت یہ برداشت نہ کر سکے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مسافرت اختیار کر لی۔ تو دوستو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے عاشق تھے کہ وہ بالکل یہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ اب تو ہمارے آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار نہ کر سکیں گے، تو پھر یہاں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ تو کسی نے یہ دعا کی کہ ہم سے ہمارے آنکھیں بس چھین لو، ہم کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو کئی گروہ صحابہ کرام کی ایسی بھی تھی جو بالکل مسافرت اس نے اختیار کر لی، وہ اپنے علاقے سے چلے گئے۔ تو یہ ایک کیفیت تھی، اور یہ کیفیت یقیناً بہت بڑی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور محبت کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے جس طرح سے صحابہ کرام کے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اتباع رسول یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی روح مبارک بھی ہم سے خوش ہو۔ تو یہ ایک میسج تھا آپ سب کے لیے کہ کوشش کرو، ہم چونکہ صحابہ کرام کی طرح تو نہیں بن سکتے، مگر اتنا کوشش کرو کہ اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور وہ درود شریف کے ذریعے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی کثرت کرو درود شریف کی۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہے، جو صوفیہ کرام ہے، جو تصوف کے شرعی مشائخ ہیں، شرعی لوگ ہیں تصوف کے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبت ہوتی ہے، تو اس سے فیض آپ کی سینوں میں بھی منتقل ہو جائے گا، اور آپ کی سینوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تابعداری پیدا ہو جائے گی۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا عزم یہ ہوگا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔